زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بہت بڑے خسارے کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، رنج و غم کے اندر ہے، مبتلا ہے۔ پھر کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا یقین مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا توکل اور للہیت، بھروسہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ قرآن بار بار یہی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ جو آدمی اب کہتا اللہ میرا رب ہے تو اللہ کے دائرے کے اندر آ گیا ہو، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا، اللہ اس کا زبان بن جاتا، اللہ اس کا ہر اعضا بن جاتا۔ اور کیا کہنا ہے؟ ثم استقاموا، ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ نے آزمائش دیا اور آزمائش سے ثابت قدم رہے اور آگے بڑھے چلے۔ یہی بات امت کو دعوت دیتے ہوئے چلے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش میں جو آدمی ثابت قدم رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا کی زندگی بہت عجیب و غریب زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عجیب و غریب زندگی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو چاہیے، جب آزمائش آتے ہیں، جب مصیبتیں آتے ہیں، جب رنج و غم آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے۔ جب اسے خوشیاں آتے ہیں، راحت اور سکون ملتا ہے، مسرت ملتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو آدمی جتنا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید دیتے جاتے۔ اگر کوئی آدمی کفرانہ نعمت کرتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوشحال رہتا ہے اور دنیا کے تمام چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آدمی ناشکری کرے گا، اللہ مجھے کیا بھی نہیں دے گا، کیا بھی نہیں دیا بھائی، اللہ کیا نہیں دیا، یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ نے اچھی زندگی دیا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، زندگی کے اندر یعنی معاشرے کے اندر زندگی کیسا گزارنا، یہ تمام چیزوں کا علم اللہ نے دیا۔ اور سب سے بڑی دولت اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اللہ نے ہمیں نائب بنایا، اللہ نے ہمیں لیڈر بنایا، اللہ نے ہمارے لیے دنیا کو قائم کیا، تو ہم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو آدمی جتنا نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، میرا بتانے کا جو مقصد ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا یقین مضبوط ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ تعالی اعمال اچھے ہوں گے۔ اعمال اچھے کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے اعمال کے اندر قرآن کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر اللہ سے جو بڑا ذکر کیا اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب نماز کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے ہونا، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق، شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کامران ہو سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہتا اللہ تعالیٰ وہ کافروں میں شمار ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ آدمی ظالم ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق کے اندر ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم جنت کو بنا کے رکھے ہیں, جنت کو سجا کے رکھے ہیں. تمہاری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ میرے احکام کے مطابق زندگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کا, سمجھنے کا اللہ تعالیٰ مادہ دیا اور کہتا ہے قرآن فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے دو راستے انسان کو بتائے, ایک تقوی کا راستہ, ایک شر کا راستہ. یہ راستہ اگر تم اختیار کریں گے تو تم جنت میں جانے والے ہیں, اگر یہ راستہ اختیار کریں گے تو جہنم میں جانے والے. آپ کی مرضی ہے. اللہ نے کیا ہے, انسان کو تو کچھ اختیارات دیا ہے. وہ اختیارات یہ ہیں کہ اللہ فیصلے کرنے اور سوچنے کا, سمجھنے کا, غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مادہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگتے, بدلنا نہیں چاہتے زندگی پوری, وہی زندگی گزارنا چاہتے, تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کو ہرگز بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دو راستے بتائیے, اور ایک اچھا راستہ ہے, ایک برا راستہ ہے. برا راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے, اچھا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ کو فیصلہ کرنے کی طاقت, صلاحیت, قوت ہم نے تمہیں دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی دے دیا ہے. مثال کے طور پر کاروبار کرتے ہیں, اگر کچھ کاروبار میں نقصان ہوتا تو بار بار کیا ہم نقصان اٹھائیں گے؟ ہرگز نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے. اگر اس طرح سے میں کاروبار کر جاؤں, میں گھاٹے میں مبتلا ہو جاؤں گا, میری زندگی برباد ہو جائے گی. اسی طرح چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ اتنی فکر کرتا, جو ابدی زندگی ہے, لامحدود زندگی ہے, کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے نہیں, وہ ہے وہ زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کل کے لیے تم کیا سامان ذیب کرتے ہو, کل کے لیے کیا تیاری کرتے ہو, آخرت کی کیا فکر ہے تمہاری. لب کا ڈب نہیں کہا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. سانس تو اکڑنے والی ہے, اور سانس اکڑ گئی تمہاری کیا حقیقت ہوگی, تمہاری کیا اہمیت ہوگی. ایک بڑا پوشت والا بھی ایک میت ہو جائے گا. اے انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کل کے لیے تم کیا سامان ہے. کل کے مطلب کیا ہے؟ آخرت.